السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، یہ میری دعا ہے۔ بہت جلد ایک بہت بڑی خوشخبری میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے ابھی نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ایک بڑی خوشخبری ہے جو آپ لوگوں کو جلد انشاءاللہ میں دینے والا ہوں۔ بہت سارے سوالات ہیں، آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال خالد خان پوچھتے ہیں، بھائی جان میرا سوال ہے کہ اگر ہم تہجد کی نماز میں اٹھیں اور تہجد پڑھیں، اگر کسی دن آنکھ نہیں کھلے تو کیا خطرہ ہو جاتا ہے؟ اسی پہ تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی ایک، کہ خواتین کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر تہجد کنواری لڑکیاں پڑھتی ہیں ہے نا تو کچھ شیطانی اثر آ جاتا ہے، جادو جنات کا سایہ ہو جاتا ہے۔ بھائی تہجد کی نماز آپ پڑھو گے ثواب ملے گا، آپ کی پڑھنے کی نیت تھی۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کی تہجد پڑھنے کی نیت تھی، آپ نے الارم بھی سیٹ کر لیا، اٹھنے کی پوری نیت بھی کر لی، اب آپ تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پائے اور آپ کی تہجد نکل گئی، تو آپ کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باوجود اس کے کہ آپ سوتے رہے، باوجود اس کے کہ آپ نے آرام سے نیند پوری کر لی، لیکن کیونکہ آپ کی نیت تہجد میں اٹھنے کی تھی، آپ نے الارم بھی سیٹ کیا ہوا تھا، اسی لیے آپ کو تہجد کا ثواب پورا مل جائے گا۔ تو جس دن پڑھو گے اس دن ثواب ملے گا، اور جس دن نہیں پڑھو گے تو اس دن ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ کی نیت پوری تھی پڑھنے کی، کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، کوئی اور پرابلم پیش آ گئی، آپ تہجد نہیں پڑھ پائے حالانکہ آپ پڑھنا چاہتے تھے، تو تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، اس کے خزانے تو کھلے رہتے ہیں، ہم جیسے کمزور بندے ہیں لے ہی نہیں پاتے، اللہ کے خزانے تو کھلے ہوئے ہیں، جتنا چاہو آپ اللہ کے خزانوں میں سے لے سکتے ہو، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لے ہی نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زینب خان پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بریانی یا پھر کھچڑا کھاتے ہیں تو پلیٹ ہاتھ میں اٹھا کر کھاتے ہیں اور دسترخوان خالی رہتا ہے، تو اس طرح دسترخوان پر سے پلیٹ اٹھا کر کھانے میں کوئی حرج ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اب جیسے کھچڑا ہے یا بریانی ہے نا، تو ویسے تو سلیقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا جھک جاؤ، ہے نا، پلیٹ اٹھانے کی ضرورت کیا، پلیٹ دسترخوان پر لگی رہنے دو، تھوڑا سا جھک کے کھا لو۔ لیکن اگر آپ پلیٹ اٹھا کے بھی کھاتے ہو تو کوئی دقت اس میں نہیں ہے۔ دسترخوان بچھایا اس لیے جاتا ہے کہ دسترخوان پر جو گر جائے تو پھر آپ اس کو بھی اٹھا کے کھا سکو۔ دسترخوان پر بچھا کر دسترخوان پر کھانا رکھ کر کھانا یہ سنت ہے، تو دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جھک جاؤ، کیونکہ اس میں تواضع زیادہ ہے، اس میں عاجزی زیادہ ہے، جھک کر کھانے کی طرف جھک کر کھانا چاہیے، نہ کہ کھانا اپنی طرف اٹھا کے لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی جیسے اب کھچڑا ہے تو آپ جھک کے نہیں کھا پا رہے ہو، پلیٹ ہاتھ میں لے کے کھا رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا دسترخوان پر جھکے رہو، پلیٹ اٹھا کے کھا لو، ٹھیک ہے، تاکہ جو گرے وہ دسترخوان پر گرے، اور دسترخوان پر جو گر جائے اس کو بھی اٹھا کے کھا لو، کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے۔ اگر آپ غور کرو گے تو کتنے اسٹیپ سے گزر کر، ہے نا، کتنے مرحلوں سے گزر کر یہ رزق ہم تک پہنچتا ہے، مٹی میں سے نکلتا ہے، اس پہ محنت ہوتی ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر اس کی جو ہے نا بٹائی ہوتی ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے، پھر یہ دکانوں تک پہنچتا ہے، ہزاروں لوگ اس کو بنانے میں لگتے ہیں، تب یہ ایک لقمہ تیار ہو کے ہمارے منہ تک پہنچتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے، اس لیے جو گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لو، ٹھیک ہے، تو نو پرابلم، کھا سکتے ہیں، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے کبھی کبھی مثال کے طور پہ کھایا نہیں جا رہا ہے تو آپ نے پلیٹ اٹھائی کھانا شروع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پلیز ریپلائی کیجئے، مفتی صاحب عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے تو عورت اینکر بن سکتی ہے یا پھر اسپیکنگ فیلڈ میں کام کر سکتی ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیو بنا سکتی ہے؟ دیکھیے اینکر بننا شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے غلط کام بھی کرنا پڑتے ہیں، ہے نا، اینکر بننے میں۔ مثال کے طور پر غلط کام کون سے کرنا پڑتے ہیں؟ مثال کے طور پہ غیر محرم سے بات چیت کرنا پڑتی ہے، یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اینکر جب آپ بنتے ہیں تو آپ کو وہ بولنا پڑتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے نا،
پھر بہت ساری غلط چیزوں کی اینکرنگ بھی کی جاتی ہے، اسی لیے اینکر بننا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اینکر بن گئی ہیں اور کوئی ایسے پروگرام کی اینکرنگ آپ کرتی ہیں جو خواتین کا پروگرام ہے، اسکول کالجز کے پروگرام ہیں، صحیح بات آپ جو صحیح بات لوگوں میں جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے ایجوکیشن کی لائن سے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی اگر آپ اینکرنگ کرتی ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن نیوز کی اور جو غلط سلط پروگرام ہوتے ہیں ڈانس کے، میوزک کے، ہے نا، جس میں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، تو ان کاموں کی اینکرنگ کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا اسپیکنگ فیلڈ میں، جی بالکل اسپیکنگ فیلڈ میں مثال کے طور پہ آپ لینگویج، آپ مان لیجئے انگلش اسپیکر بن گئی تو آپ کالج میں لیکچر دے رہی ہیں تو نو پرابلم، جائز ہے، ٹھیک۔ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا سکتی ہیں۔ اگر دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ خواتین کے لیے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری ادا کریں، گھر کی ذمہ داری نبھائیں، اور مردوں کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ باہر کی ذمہ داری مرد ادا کریں۔ اب مرد کما کے لائے گا، گھر عورت سنبھالے گی، باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد سنبھالے گا، تو گاڑی اچھے سے چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ چاروں پہیے جب اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر کار اچھے طریقے سے بھاگے گی، اور اگر ایک پہیہ کام اچھے سے نہیں کرے گا، دوسرا پہیہ صحیح سے کام کرے گا، تو پھر کار اچھے سے نہیں چل سکتی۔ اسی لیے چاروں پہیوں کا ہونا ضروری ہے اور صحیح سے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ دیکھو زندگی کا اچھا نظام اور زندگی سکون والی کامیاب زندگی جبھی گزر سکتی ہے کہ خواتین کو یہ کام کرنا ہے اور مردوں کو یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ کام کیوں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کیے؟ کیونکہ ہم سب کو جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ جس طرح سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو وہی زیادہ بیٹر جانتا ہے کہ زندگی ہماری کیسے زیادہ پرسکون بن سکتی ہے۔ اسی لیے مردوں سے کہا باہر کی ذمہ داری نبھاؤ، عورتوں سے کہا گھر کی ذمہ داری نبھاؤ۔ اب عورت گھر کی ذمہ داری نبھا رہی ہے، ٹھیک ہے، مردوں سے کہا گیا کہ اب تم اپنی یہ جو گھر کی شہزادیاں ہیں، گھر کی مہارانیاں ہیں، ان کو تم جو یہ چاہتی ہیں وہ دو، ان کے خرچے پورے اٹھاؤ، جو یہ کھانا چاہتی ہیں، جو یہ پہننا چاہتی ہیں، جو یہ اوڑھنا چاہتی ہیں، سب ان کو دو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مرد کوئی نہیں ہے جو آپ کی ذمہ داری اٹھا سکے، گھر کی ذمہ داری اٹھا سکے، تو پھر مجبوری کے درجے میں یوٹیوب پر ویڈیو بنا سکتی ہیں اور اس کے ذریعے آپ کوئی بھی روزگار اپنا سیٹ کر سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ایک دائرہ کھینچا ہے، ایک سرکل کھینچا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے خواتین سارے کام کر سکتی ہیں، اینکرنگ بھی کر سکتی ہیں، اور آپ نے کیا لکھا ہے، اسپیکنگ بھی کر سکتی ہیں، اور یوٹیوب پہ ویڈیو بھی بنا سکتی ہیں۔ لیکن وہ دائرہ شریعت نے کھینچا ہے، وہ دائرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں پوری ایک الگ سے کلپ بناؤں گا۔ کوشچن نمبر 2، مفتی صاحب اگر کوئی لڑکی بلا مجبوری کے جاب کرنے کا شوق رکھتی ہو، جاب کرنے کا شوق، یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جاب کرنے کا شوق ہے صاحب، اللہ اکبر، میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا شوق ہے جاب کرنے کا شوق۔ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے خرچے پورے اٹھائے جائیں اور تمہیں گھر بیٹھا کے کھلایا جائے تو تم جاب کرنا پسند کرو گے؟ ہر آدمی عورت یہی کہے گا، ارے بھائی گھر بیٹھ کے کھانا کون نہیں چاہتا، کام کرنا کون چاہتا ہے، یہ جاب تو ہماری مجبوری ہے، یہ جاب تو ہماری مجبوری ہے۔ لیکن جاب کے جیسے نوکری، غلامی آپ کہہ سکتے ہیں، غلامی، مزدوری، جیسے لوگ مزدوری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں مزدوری، جاب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پیسے ملیں گے، گھر کا خرچہ چلے گا۔ جاب جو ہے نا وہ کوئی شوق میں تھوڑی نہ کرتا ہے۔ اور یہ عجیب انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ شوق میں جاب کرنا، اللہ رحم فرمائے، یہ کیسا شوق ہے آپ کا؟ میں دہلی میں، ممبئی میں نے بڑے بڑے شہروں کے جب سفر کیے تو میں نے دیکھا کہ جاب کرنے والی جو خواتین ہیں آدھے گھنٹے بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کے بسوں کا انتظار دیکھ رہی ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد بس آتی ہے اور مرد بھی بھاگ رہے ہیں۔ مردوں کا تو کام ہے بھائی، انہیں کمانا ہے، گھر کے خرچے چلانا ہے، وہ جاب نہیں کریں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو بھاگ رہے ہیں بیچارے، گرمی پڑ رہی ہے، پیاسے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بس میں سوار ہوئے۔ بس سے آدھا پون گھنٹہ سفر کرنے کے بعد وہ مال میں پہنچے جہاں ان کی جاب لگی ہوئی ہے۔ جاب کیا ہے صاحب؟ کسی کی جاب ہے بھائی مال میں کھڑے ہونا ہے، کسی کی جاب ہے مال میں جو ہے سامان دکھانا ہے، کسی کی جاب ہے بل پیمنٹ وغیرہ لین دین کرنا ہے، کسی کی کچھ جاب ہے، کسی کی کچھ جاب ہے۔ بہرحال جاب ایک مشقت کا کام ہے، ایک محنت کا کام ہے، اور محنت کون کرنا چاہتا ہے؟ لیکن کیا کریں کہ جاب کو آج ایسے بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ بہت ساری ہماری مسلمان بہنیں جو جاب کرنے کا شوق رکھتی ہیں،
کیا بننا ہے صاحب؟ ایئر ہوسٹیج بننا ہے. یعنی گھر میں اگر وہ اپنے بھائی کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، گھر میں وہ اپنے پاپا کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، اپنے شوہر کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب غلامی یہ قید ہے. اور یہی ایئر ہوسٹیج بننے کے بعد آدھی ڈریس پہن کر، تھوڑی سی بولڈ اور سیکسی ڈریس پہن کر صاحب وہ کھانا پیش کر رہی ہیں مسافروں کو، مسکراہٹ کے ساتھ، شارٹ ڈریس پہن کر. اب کھانا بنا بھی رہی ہیں اور تھالی لے کے پیش بھی کر رہی ہیں، لیکن اس میں وہ خوش ہیں صاحب ہم جاب کر رہے ہیں. یعنی یہی کھانا اپنے باپ کو دینے میں، اپنے ہسبینڈ کو دینے میں، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنے میں، گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا، اس کو قید لوگوں نے کہہ دیا اور اس کو ہم بھی قید سمجھتے ہیں. لیکن یہی کھانا پیش کرنا ہوائی اڈوں پر، ہوائی جہاز میں، ہے نا، اور ایئر ہوسٹیج بن کر ایئر ہوسٹیج کی نوکری کرنا، اس میں بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے. یہ صاحب جاب ہے ہماری، بہت بیٹی ہماری قابل بن گئی ہے. تو بے سر پیر کی باتیں ہے نا. یہی صاحب کام کر رہی ہیں دوسروں کا، یعنی باہر والے کے لیے کام کر رہی ہیں. مان لیجیے ٹکٹ پہ آپ کی جاب لگ گئی تو آپ ٹکٹ دے رہی ہیں. آپ کا دن بھر کا کام کیا ہے؟ ٹکٹ دینا. لیکن یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر کے کام کرو، تم اپنے پاپا کا کام کرنا ہے، اپنے بھائی کا کام کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کا کام کرنا ہے، اپنے بچوں کا کام کرنا ہے. اور اس کام کرنے پر اللہ تمہیں اجر دے گا، اور جو تمہاری ذمہ دار، جو تمہاری ضرورتیں ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں، وہ تمہارا شوہر پورا کرے گا. اب شوہر دے رہا ہے تمہیں تو یہ برا لگ رہا ہے، لیکن باہر والوں کے کام کرنا اچھا لگ رہا ہے، اور باہر والے جو پیسہ دے رہے ہیں وہ اچھا لگ رہا ہے. تو اللہ جانے، میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ جاب کا شوق کیسے ہو سکتا ہے. مجبوری میں، بغیر کسی مجبوری میں جاب کرنے کا شوق رکھتی ہیں. جاب کرنے کا شوق، کام کرنے کا شوق کسے ہوتا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ شوق سے کر رہے ہیں؟ نہیں، مجبوری میں کر رہے ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھا رہا ہوں، پنکھے کے نیچے پڑا رہا ہوں، آرام سے میری زندگی گزرتی رہے. اللہ جانے آج کل ہماری جنریشن کو کیا ہو گیا کہ جاب کرنے کا شوق ہے انہیں خاص طور پر لڑکیوں کو. ارے بھائی مردوں کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مردوں کو مجبوری ہے، ان کے گھر، ان کے اوپر دنیا کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اب اگر اللہ نے آپ کا بھائی اچھا دے رکھا ہے، آپ کا ہسبینڈ اچھا دے رکھا ہے، آپ کا باپ اچھا دے رکھا ہے، جو آپ کے خرچے آپ کو شہزادی بنا کے اٹھا سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں بہن تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تم گھر سے نکلو، آدھے گھنٹے بس کا انتظار دیکھو اور جا کے کہیں ٹکٹ بنا رہی ہو، کہیں کھانا بنا رہی ہو، کہیں جو ہے وہ موبائل دکھا رہی ہو، کہیں جہاں جو ہے بل کاٹ رہی ہو. یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ غیرت مند بھائی کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوگا، ایک غیرت مند شوہر کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میری بیوی بیٹھ کے کاؤنٹر پر پرچے کاٹ رہی ہو، دے رہی ہو دوسروں کو، لو صاحب یہ آپ کا بل ہے، یہ آپ کا بل ہے. ارے بھائی گھر میں بیٹھ، میں تیرے خرچے برداشت کروں گا. ایسے شوہر پر پراؤڈ بھی ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ ایسے شوہر پر، ایسے برادر پر، ایسے فادرز پر ہمیں پراؤڈ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں صاحب یہ تو آزادی کے خلاف ہے. تو میری عزیز بہن، اگر آپ کی ساری چیزیں اچھی ہیں تو جاب کرنے کا یہ شوق ہے، یہ تو بہت غلط شوق ہے. کبھی آپ چلیے، آپ اپنے شوق کو پورا کر لیجئے، 1 مہینے جاب کر کے دیکھیے گا، آپ واپس گھر پہ آ جاؤ گی اور کہو گی کہ نہیں بھائی میں اپنے گھر کی 4 دیواری میں، پنکھے کے نیچے، اے سی کے اندر بڑے مزے سے میری زندگی گزر رہی ہے. اگر ایسے اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو اس نعمت کی ناقدری نہ کریں. جو لوگ جاب کرتی ہیں، جو خواتین جاب کرتی ہیں، ان سے کبھی پوچھیے گا کہ جاب کرنے والوں کی زندگی، خاص طور پر جاب کرنے والی خواتین کی زندگی کتنی زیادہ مشکل سے بھری ہوئی ہوتی ہے. صبح جانا ہے، شام کو واپس آنا ہے، اپنی پسند سے کہیں جا نہیں سکتے، اپنی پسند کا کچھ کھا نہیں سکتے، اپنی پسند سے کبھی بیچ میں فری نہیں ہو سکتے ہم، کیونکہ ہم جاب کر رہے ہیں. سر میں درد ہے تو چھٹی لینی ہے، کہیں جانا ہے تو اپلیکیشن لکھنی ہے. اسی لیے جاب کرنے کا شوق نکالیے. ہاں اگر واقعی میں کوئی مجبوری ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے آپ کو شہزادیوں والے آرام دے رکھے ہیں تو بلا وجہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کریں. اچھا، اس کے بہت نقصانات ہیں، اور آخرت میں نے آپ کے جتنا بھی آپ نے سب کچھ لکھا ہے میں نے آپ کو بہت اچھے سے ڈیفائن کر دیا ہے. پھر بھی آپ کو جاب کرنے کا شوق آ رہا ہے تو آپ خوب جاب کرنے کا شوق پورا کیجئے گا. 1 مہینے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شوق کتنا خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جاب کرنا کتنا بھاری کام ہے. ٹھیک. اگلا سوال قیوم ملک پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. نمبر 1، جو ہندو 13ویں یا شردھ کرتے ہیں
اور ہمیں زبردستی کرتے ہیں آنے کے لیے، بہت کوشش کرتے ہیں، تو کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے کوئی بھی ہمارے ہندو بھائی جو ہے نا وہ 13ویں کے لیے اور شرط جو آپ نے لکھا ہے اس کے لیے زبردستی کوئی نہیں کرتا۔ ہماری طرف سے جب ڈھیل ہوتی ہے تبھی کوئی زبردستی کرتا ہے، ورنہ کوئی زور زبردستی نہیں کرتا۔ ہمارے والد صاحب کے نہ جانے کتنے غیر مسلم دوست ہیں، جب وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم ان سے زبردستی نہیں کرتے، جب ہم ان کے یہاں جاتے ہیں تو وہ بھی ہم سے کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ ہم ایک بار بولتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ چیز ہم نہیں کر پائیں گے تو وہ ہم سے دوبارہ نہیں کہتے۔ یہ یا تو ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یا وہ جو ہندو ہیں وہ اپنے دھرم کو اچھے سے جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زور زبردستی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ زور زبردستی کتنی ہی کریں، ان چیزوں میں آپ کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نمبر 2، خواتین وضو مکمل کر کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو اگر ان کی تھوڑی سے پانی گلے کے اندر ٹپک جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ حکم نہیں ہے، چلا کے اندر چلے جانے دو، اس میں کیا دقت والی بات ہے؟ گلے کے اندر چلا گیا کیا مسئلہ ہے؟ منہ کے اندر چلا گیا کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 3، 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلی یا تیسری رکعت میں غلطی سے اتحیات میں بیٹھ گئے اور اگر 1-2 حروف پڑھ لیے تو کیا کریں؟ اتحیات میں بیٹھ گئے ہے نا، التحیات للہ والصلوات آپ نے پڑھ دی، یعنی آپ اتحیات میں اتنی دیر بیٹھ رہے جتنی بار میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار تسبیح پڑھنے کے برابر آپ بیٹھے رہے، جس کو کہا جاتا ہے 1 رکن کی مقدار۔ تو پھر جو ہے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ تانیہ خان پوچھتی ہیں حضرت ہم ٹینشن جاتے ہیں اور ہم ٹیوشن جاتے ہیں اور ہماری کلاس کا ہم ٹیوشن جاتے ہیں اور ہماری کلاس کا ٹائم 4:30 پر ہے اور کلاس چھوٹتی ہے 6:30 پہ، تو ہمیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ عصر کی نماز کیا ہم 4 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے عصر کی نماز کا ٹائم اگر 4 بجے شروع ہو جاتا ہے آپ کے ایریے میں، آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں اس جگہ کا نام ڈال کر آپ سرچ کریں کہ عصر کا ٹائم اور آپ کی سٹی کا نام۔ گوگل کے آنے سے بہت آسانی ہو گئی ہے اگر ہم گوگل کو یوز کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم گوگل کو یوز کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہم گوگل کا یوز کرتے ہیں سانگ سرچ کرنے میں، مووی سرچ کرنے میں، تو یہ غلط ہے۔ گوگل کا اچھا یوز کیجیے، آپ اپنے شہر کا نام اور نماز کا ٹائم آپ جب گوگل پہ ڈالیں گی تو اس میں آ جائے گا کہ عصر کے ٹائم آپ کی سٹی میں کب شروع ہو رہا ہے۔ تو اگر 4 بجے آپ کی سٹی میں عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں اور ٹیوشن چلی جائیں۔ اور اگر 4 بجے عصر کی نماز کا ٹائم آپ کی سٹی میں نہیں شروع ہو رہا ہے نا، اور 6:30 بجے آپ کی کلاس چھوٹتی ہے، 6:30 بجے آپ جب گھر واپس آؤ گی تو عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو پھر بہرحال آپ کو ٹیوشن میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی اور کلاس میں ہی آپ کو چھٹی لینی ہوگی۔ اب یہ کیسے لو یہ آپ جانو، نماز بہرحال چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ٹیوشن آگے پیچھے کرو یا ٹیوشن کے بیچ میں چھٹی لو، نماز جو ہے صرف 10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سپوز دیٹ اگر ٹیوشن ہی کے ٹائم میں ہمیں ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑ جائے یا ہمیں گھبراہٹ ہونے لگے یا ہماری سانس پھولنے لگے یا ہمیں کوئی اور پرابلم فیس کرنا پڑے تو کیا ہم کلاس میں بیٹھے رہیں گے؟ تب بھی تو ہم کلاس چھوڑ کر جاتے ہیں نا، 10 منٹ کے لیے جائیں، 15 منٹ کے لیے جائیں۔ اسی لیے ٹیوشن کے ٹائم پر نماز کا اگر وقت ہو گیا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کے وقت میں نماز پڑھے۔ ٹیوشن چھوٹے تو چھوٹ جائے ٹھیک ہے، لیکن نماز اپنے وقت پر فرض ہے، نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے، اسی لیے نماز چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ انصاری جنات میں تو ڈر رہا ہوں، جنات انصاری جنت لکھا ہوگا انہوں نے لیکن جنات لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ نظمہ ایف خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ، بٹ ابھی میں بہت پریشان ہوں، پلیز ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ جی بالکل دعا کریں گے، اور سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ نظمہ ایف خان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے اور غیب سے ان کے لیے مدد کے راستے بنا دے۔ محمد امتیاز پوچھتے ہیں بچے بہت زیادہ روئیں تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے جو بچے چپ ہو جائیں؟ بچے بہت زیادہ روئیں تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ بھائی بچے اگر بہت زیادہ رو رہے ہیں تو پتہ کریں آپ بچے کیوں رو رہے ہیں، ہے نا؟ اب جیسے آپ کو اوپر سے آواز آ رہی ہوگی تو یہ عافیہ رو رہی ہے، آج یہ کھانا نہیں کھا رہی ہے، بالکل بھی کھانے کو یہ ایگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو زبردستی کھانا کھلایا جا رہا ہے اس لیے وہ رو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی ہے، اس کو زبردستی کھانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ رو رہی ہے۔ تو بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ وجہ پتہ کریں،
اور صرف آپ یہ پوچھ رہے ہیں دعا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ دعا تو پڑھنا چاہیے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جب بچے روتے ہیں تو بعض دفعہ بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بچوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اچھے ڈاکٹر کو اپنے بچے کو دکھائیں اور ڈاکٹر سے پتہ کریں کہ بچے کو کیا پرابلم ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ پھر آپ بچے پر آیت الکرسی پڑھیں، دونوں قل پڑھ کر دم کریں، ہے نا، اور صبح شام بچے پر دونوں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر ضرور دم کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ محمد نسیم پوچھتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نیاز خان پوچھتے ہیں ہم بستری کے ترنت بعد اگر MC آ جائے تو پھر عورت کو غسل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہم بستری کرنے کے ترنت بعد اگر کسی خاتون کو حیض اور پیریڈ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو پھر غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ناپاکی کے ڈے شروع ہو گئے، اب آپ کی مرضی ہے، اب غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسکان شیخ پوچھتی ہیں مفتی صاحب میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں مجھے بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، یا ایک سجدہ ہوا ہے یا دو، ہر نماز میں ایسے ہی ہو رہا ہے، تو مجھے ہر نماز میں سجدہ صاف کرنا ضروری ہوگا کیا؟ اور وضو کے بھی مسئلے ہو رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہی وضو بناتی ہوں ویسے ہی ہر نماز میں ایسے ہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ وسوسوں کا شکار ہو چکی ہیں، آپ وہم کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو چکی ہیں، اب آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گی تو یہ بیماری بہت بڑھ جائے گی، اور آپ کو ہر چیز میں وہم ہوگا، ہر چیز میں آپ کو وسوسہ آئے گا۔ اسی لیے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یہ تو یاد رکھنا بڑا آسان ہے۔ آپ کوئی نشانی لے لیں، مثال کے طور پہ آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں گی تب تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں، تو آپ انگلی کو یوں دبا لیں، ایک انگلی دبا لیں، چار پیچھے رکھ لیں، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکیں، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو انگلی دبی ہوئی ہوگی، آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، یہ نشانی ہو جائے گی کہ انگلی دبی ہوئی ہے، ہاں میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر بھی یاد نہیں آ رہا ہے اور ایسے وسوسے آتے ہیں تو پھر آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ہاں میں نے پڑھ لی، تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھی ہوئی مانیں، ٹھیک ہے؟ ان وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہر نماز میں سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں، ایک سجدہ ہو گیا، دو سجدے ہو گئے، دل کہہ رہا ہے ایک سجدہ ہو گیا تو ایک اور کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ دل نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ لی یا نہیں پڑھی، تو آپ نے دل سے پوچھا پڑھی یا نہیں پڑھی، دل نے کہا پڑھ لی، تو بس سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں کون سی چیز ہے جو مشکل ہے یاد رکھنے کی؟ کیا چیز ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو جیسے ہی ہم وَلَضَّالِّین پڑھیں گے فوراً اس کے بعد سورت ملا دیں آپ، اتنا تو ہر ایک یاد رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے وہم نہ پالیں اپنے دماغ میں، اور ان وسوسوں کا شکار نہ ہو، یہ وہم آ رہے ہیں ان کو آنے دیں، ان پر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ لگ رہا ہے لگنے کو دور رکھیں، آپ جتنا آپ لگاؤ گی یہ چیز اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اسی لیے یہ چیز لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی وضو بناتی ہوں ہر نماز میں ایسے ہی لگتا ہے، تو وضو آپ نے بنا لیا، لگ رہا ہے نا، لگنے دو، اس لگنے پر اگر آپ فوکس کرتی رہو گی تو یہ لگنا بڑھتا چلا جائے گا اور ایک بہت بڑی بیماری کی شکل اختیار کر لے گا، اسی لیے لگ رہا ہے لگنے دو۔ جب آپ کو اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم کھا کے کہہ سکو کہ ہاں میرا وضو ٹوٹ گیا، تب وضو ٹوٹے گا، لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہم سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، حالانکہ آپ پڑھ چکی ہیں، وہم ہونے لگا پڑھ لی یا نہیں پڑھی، تو کوئی بات نہیں، آگے چلو، آپ ان وہم پر عمل نہ کرو، ٹھیک ہے؟ میں نے ایک سجدہ کیا، ایک سجدہ آپ نے کر لیا، اب خیال آنے لگا رہے میں نے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یہ وہم پر عمل نہ کرو، آپ دل سے پوچھو ایک سجدہ، اگر آپ نہیں کنفرم کر پا رہی ہو تو اپنے دل سے پوچھ لو ایک سجدہ ہو گیا، دو، دل نے کہا ایک ہو گیا تو ایک اور کر لو، ٹھیک ہے؟ تو ایک کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ، سمپل ہے، تھوڑا سا آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وہم کی بیماری سے، وسوسوں سے میری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ شانف خان پوچھتے ہیں پلیز بتائیے نا مفتی صاحب، قسم ٹوٹنے پر کفارے کی جگہ کچھ اور کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قسم ٹوٹنے کا جو کفارہ ہے وہی آپ کریں، لگاتار 3 روزے رکھیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں صبح شام کا پیٹ بھر کر، یا 10 مسکینوں کو آپ کپڑے پہنائیں، ٹھیک ہے؟ تو جو قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے وہی آپ کو کرنا ہوگا، اگر آپ یہ کفارہ ادا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ طاہرہ انصاری پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، گھر کے اندر ٹیڈیز رکھنا کیسا ہے؟ پلیز جواب دیں۔ ٹیڈیز رکھنا، سجانا ٹیڈیز کو،
یہ جائز نہیں ہے، نیکی کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ ٹیڈیز وغیرہ جو بچوں کے کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو بچوں کو زمین پہ پڑے رہتے ہیں، بچہ ادھر پھینک رہا ہے ادھر پھینک رہا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ شوکیس میں سجانے کے لیے، الماری میں سجانے کے لیے اور سجا کے رکھنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک۔ صدف شیخ پوچھتی ہیں مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، امید ہے آپ بھی اچھی ہوں گی۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح اور سلامت رہیں، آمین، اور دین کا کام کرتے رہیں، آمین۔ مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مہر کا اصل مطلب کیا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو دیتے ہیں تو یہ مہر کیا ہے، کیا مطلب ہے، آپ مجھے سمجھائیے۔ دیکھیے، مہر جو ہے نا اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر نے کہا کہ جب نکاح کرو تو اپنی بیوی کو مہر دو، ٹھیک ہے۔ تو مہر جو ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے، بس ہمارے لیے اس سے زیادہ سمجھنے کی اور ضرورت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ مہر شوہر بیوی کو اس لیے دیتا ہے، سارے خرچے اللہ تعالیٰ نے شوہر پر رکھے ہیں، عورت لڑکی والوں پر کوئی خرچہ اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ اب بیوی آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اور سب لوگوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، ایک نئے گھر میں انٹر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر سے مل رہی ہے، تو ایز اے گفٹ آپ کہہ سکتے ہیں، ایز اے گفٹ دلجوئی کے لیے، اور نکاح کو شریعت نے آسان بنایا، تو اس آدمی کا کچھ خرچ ہو، زیادہ سے زیادہ اس آدمی کا کچھ خرچ ہو، کیونکہ جتنا زیادہ خرچ کرنے کے بعد کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ آئی فون لوگ استعمال کرتے ہیں نا، بھائی 1 لاکھ کا فون ہے یار، گر جاتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح شریعت نے آسان بنایا، سارے خرچے لڑکے والوں پر رکھے۔ اب جب لڑکی آ رہی ہے گھر پہ تو اس کو دلجوئی کے لیے ایز اے گفٹ اور ایز اے تحفہ ہے نا بیوی کو دینے کے لیے شریعت نے کہا کہ مہر دو، کچھ جیب سے نکالو اپنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ لڑکے کا خرچہ ہو اور لڑکی کے پاس کچھ جائے تحفے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مہر دینا یہ واجب بھی ہے، مہر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مہر کے بارے میں جو توہمات ہیں وہ ایک الگ ہے، بہرحال اس کے بارے میں علماء نے اور بھی باتیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک طریقہ ہے میاں بیوی کے ملنے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پتلا بنا کر رکھا تھا کیا، اور پھر ماں حوا ہیں تو وہ کیسے آئیں؟ اکثر علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی تھی اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ علی حسن احمد پوچھتے ہیں استاد جی، رات میں ہم بستری کی اور صبح فجر میں غسل کریں گے تو بیماری کا اندیشہ ہے تو کیا کریں، نماز قضا ہوگی؟ کچھ بتائیے۔ بیماری کے اندیشے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اندیشے تو نہ جانے دنیا میں لگے رہتے ہیں، یہ اندیشہ ہے میں اس پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں یہ پنکھا ٹوٹ کے گر جائے، یہ بھی اندیشہ ہے کہ میں آگے کچھ بول بھی پاؤں نہیں بول پاؤں، موت آ جائے، تو اندیشے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اندیشے کی وجہ سے غسل نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ اندیشہ تو ہر چیز کا ہے۔ اندیشہ یہ بھی ہے کہ آپ غسل کرو ٹھیک ہو جاؤ، ہاں اگر ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ بھئی اگر تم صبح صبح غسل کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، 75% چانسز ہیں بیمار ہونے کے، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اندیشے کی وجہ سے نہ نماز چھوڑی جائے گی نہ غسل چھوڑا جائے گا۔ کرشمہ بانو پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں ایک شاپ پر جاب کرتی تھی تو کبھی کبھی اس شاپ پر آنر نہیں آتے تھے تو مجھ سے بولتے تھے کہ مندر میں پوجا کر دینا، تو میں پوجا کی، بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ پوجا کی منع کرو گی تو جو ہے وہ آنر جو ہے وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا، آپ سے جلن حسد رکھ لے گا، جیسے کہ انڈیا کا آج کل ماحول چل رہا ہے نا۔ حالانکہ اس میں کوئی جلن حسد کی بات نہیں ہے، کوئی مذہبی چیز اگر مثال کے طور پہ میں کسی کو ٹوپی پہناتا ہوں، لو بھائی ٹوپی پہن لو، وہ کہتا ہے بھائی میں ٹوپی نہیں پہن سکتا، تو اس میں مجھے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی مجھے کچھ اور پہناتا ہے، میں بولتا ہوں بھائی میں نہیں پہن سکتا یا میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سب کی ایک پسند ہوتی ہے کھانے میں پہننے میں، اب سامنے والا کریلا کھاتا ہے میں نہیں کھاتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی کریلا کھانا پڑے گا، بھائی کیا زبردستی ہے اس میں؟ اب بھائی میں کریلے نہیں کھاتا ہوں، کیا زبردستی ہے اس میں؟ تو کریلے کھاتا ہے میں نہیں کھاتا ہوں، زبردستی تھوڑی نہیں، تو کھا، خوب کریلے کھا، دن رات کھا، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں بھی کریلے کھاؤں؟ تو اسی لیے بھائی میں کریلے نہیں کھا سکتا، آپ آئیے گا آپ ہی کریلے کھانا، میں نہیں کھا سکتا۔ اسی لیے اگر اس نے کہا پوجا کر لو، پوجا کر دینا، آپ منع کر دو کہ میں پوجا نہیں کر پاؤں گی، سوری سر، لیکن آپ کو لگ رہا ہے سر بہت خطرناک ہے،
ان ایجوکیٹڈ ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، نہیں سمجھے گا وہ، تو پھر آپ اچھے طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے وہ بولتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کوئی ایسا طریقہ نکالو پھر، اور کوئی بھی طریقہ نہیں مل پا رہا ہے تو بہرحال اس کو کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کو دیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔